السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ آج ماشاءاللہ کیونکہ رمضان المبارک کی بس آمد ہے تو یہ ایک اسپیشل کلاس ہے۔ یہ 1446 ہجری ہے ہماری اور 2025، تو یہ رمضان کے اوپر تھوڑی، کیونکہ بہت ساری باتیں تو ہم بچپن سے سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم بھی ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا شاید کچھ چیزیں کسی اور انداز سے بھی ہم سن لیں، اور ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ کرے گا کہ ہمارے دل پہ اثر کر جائے، تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے قیمتی بن جائیں۔ یہ والے رمضان ہمارے جتنی زندگی میں رمضان گزرے ہیں ان تمام سے تھوڑے ممتاز ہو جائیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی یہ کلاس کو ارینج کیا ہے، کافی محنت سے بنایا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس کے انداز میں رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے۔ رمضان کریم، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے۔ اس میں کئی ساری چیزیں ہیں، ان کی یوں سمجھیں کہ ہر چیز کی بڑی اہمیت اور وہ ایک اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ یہ دیکھیں قیام اللیل کی عادت ڈال لیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ رات میں کھڑے ہو کے ہم نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں، رات کو مصلوں پہ کھڑے رہیں۔ یہ تھا نا وہ جو ہم نے بھی بتایا تھا سورہ مزمل کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ رات میں کھڑے ہو جائیے اے کالی کملی والے، تھوڑی دیر کے لیے بھلے کھڑے ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگلی بات کیا تھی؟ مصروفیات میں کمی کریں۔ بس یہ میں نے تصویر چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، کیا عرض کروں کہ ہماری سب سے زیادہ صلاحیتوں کو اور ہمارے اوقات کو جو چیز سب سے زیادہ کیپچر کر لے رہی ہے نا، پکڑ لے رہی ہے، ہڑپ کر جا رہی ہے، وہ یہ چیز ہے موبائل۔ تو ہم کوشش کریں کہ بس جتنی ضرورت ہو نا، اگر آدھے منٹ میں ہماری بات ہو سکتی ہے آدھے منٹ میں کر لیں، اور یقین جانیں پوری دنیا کے لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو پوری دنیا میں آگے پھیلا دیا۔ اس سے کوئی فائدہ نہ ہمیں ہوگا، نہ اس سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت اور شرف بازیابی ملے گی کوئی کہ آج بڑی عزت حاصل ہو گئی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ موبائل کے اوپر جو میسیجز ہم ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں نا، اس سے کسی کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ یقین کریں لگتا ہے وقتی طور پہ، اصل میں سنت طریقوں سے دور جا رہے ہیں۔ جب آپ سنت طریقوں سے دور جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر اب اس میں بہت ساری بے اکرامیاں ہوتی ہیں، لیکن میں ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کروں گا۔ مصروفیات میں کمی کریں، بس موبائل کا استعمال جو ہمارا وہ کہتے ہیں نا اسکرین ٹائم، وہ اسکرین ٹائم ہمارا منٹوں میں ہو جو ابھی گھنٹوں میں ہوتا ہے، تو بس یہ سب لوگ ہی چیک کر لیں۔
پھر انٹرنیٹ سے بہت زیادہ بچیں، کوشش کریں بس ہم تو نہ ہی جائیں انٹرنیٹ میں تو اچھا ہے. پھر وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں. جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بس ایسے ہی وقت پاس ہو رہا ہے. بھائی روزہ نہیں کٹ رہا تھا، آج بڑا سخت روزہ تھا، چلو گپے لگا لیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. ہمارے وقت کو جب ہمیں کرنے کے کام معلوم ہوں گے نا، او ہو کتنے کام ہیں کتنے کام ہیں، اور ہمیں یہ معلوم اگر چل جائے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائے، یقین کریں، ہلکا سا بھی سوچیں، چلیں 50% کر لیں، 50% دل کو اس بات پہ آمادہ کریں شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. بس پھر اس کے بعد دیکھیں کیسے گزرے گا، کیسے گزرے گا. پھر نفلی عبادات کا اہتمام کریں، خوب کریں. آج اس پہ کافی ساری بات چلے گی انشاءاللہ. نظام الاوقات کی ترتیب دے دیں. پورا ایک آپ کا جو ہے نا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، اسکیجول بنا ہوا ہو. آپ کو پتا ہو کہ جی اس وقت میں مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، یہ میرا نوافل کا وقت ہے تو نوافل ہوگی، اس وقت تلاوت کرنی ہے تلاوت ہوگی، اس وقت مجھے جو ذکر اذکار ہیں تو ذکر اذکار ہوں گے، اس وقت مجھے جو کتابیں دینی پڑھنی ہے تو کتابیں پڑھوں گی، اس وقت میں مراقبہ یا اللہ کی طرف لو لگاؤں گی، اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کروں گی. یہ سارے کاموں کو ہم اپنے خود بخود ارینج کریں کہ دن میں کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے. پھر یہ وہ اسی کے حصے کے اندر آ جائے گا کاموں کی تنظیم، ہمارے سارے آرگنائزڈ ہوئے ہوئے ہوں. پھر قرآن مجید کی تلاوت تو بس حد سے زیادہ، اس کے اوپر بھی بات ابھی کریں گے کہ قرآن اور رمضان کا تو بس گٹھ جوڑ ہے، جسے کہتے ہیں ایک لازم ملزوم ہے. قرآن ہے رمضان ہے، رمضان ہے قرآن ہے. کوئی رمضان بغیر قرآن کے ادھورا، کوئی قرآن رمضان ظاہر نازل اس میں ہوا. صدقہ کرنے کی عادت کر لیں، صدقہ کرنے کی، اور یہ صدقہ کرنا نہ صرف خود کریں بلکہ بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈال دیں کہ بچے بھی صدقہ دیں. ہم اپنے پیسے بچوں کو دیں، بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کا ابھی سے رجحان بننا شروع ہو جائے گا، بچوں کے دل کشادہ ہوں گے اور انہیں رغبت ہوگی کہ ہاں ہم جو یہ پیسے بھیج رہے ہیں یہ ہمارے اللہ کے دربار میں جمع ہو رہے ہیں. مردوں کے لیے یہ کہ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنائیں. عورتیں ظاہر اپنے گھروں میں جتنی مقید ہو جائیں اتنا اچھا ہے. کہیں نہ نکلیں بغیر کسی کام کے جو اشد ضروری ہے، نہ نکلیں. رمضان بھر مسجد کی طرح اپنے گھر کو بھی بنا لیں کہ ہماری مسجد ہی ہمارا گھر ہی ہماری مسجد ہے. نکلیں ہی نہیں گھر سے باہر، غیر ضروری نکلے ہی نہ. اشیاء ضرورت کی رمضان سے پہلے ہی خریداری کر لیں. جو چیز بھی چاہیے، بھائی کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں پہلے لے لیں، بھائی کپڑے لتے کا کرنا ہے، جوتے اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کر لیں. ابھی تقریباً 3-4 دن ہیں، انشاءاللہ اس میں اپنے آپ کو فارغ کر لیں کہ رمضان میں تو ہمیں کہیں جانا ہی نہیں ہے. پھر دیکھیں گزشتہ روزوں کی قضا، جیسے ہم نے بتایا تھا نا قضائے عمری، اسی طرح گزشتہ روزوں کی قضا ہم اپنا حساب کتاب تھوڑا بنا کے نا کوشش کریں کہ ہم یہ قضا روزے رکھنے شروع کر دیں. ابھی تو ظاہر ہے یہ ہوگا نہیں کیونکہ رمضان کے فرض روزے ادا کریں گے یا قضا روزے ادا کریں گے، تو فرض ہی ادا کریں گے. اس کے بعد جو باقی ہمارے پاس 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے روزے رہ گئے ان روزوں کی ہم قضا کر لیا کریں. روزوں کی عادت ڈال لیں. روزوں کی عادت تو ظاہر مہینے پر رکھیں گے تو شوال میں بھی انشاءاللہ عادت ہوگی، آئندہ بھی ہو جائے گی. پھر کھانے کی مقدار میں کمی کر لیں. بس کھانے کی مقدار اتنی رکھیں جس سے ہماری عبادات میں خلل نہ پڑے. میں کیا عرض کروں، جو کوئی بھی کھانے کی چیزوں میں بیرا روی اور اس طرح کی زیادہ، آپ جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ کھانے والے لوگ، شوقین لوگ، زبان کے مزے والے لوگ، ان لوگوں کے اندر جو کھانے کی کشش ہے نا وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو پھر للہیت کی طرف جاتے ہوئے ذرا سا دشواری ہوتی ہے. کوشش کریں سادے سے سادہ غذا کھائیں اور کم سے کم کھائیں. ذکر اللہ کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے. ہم سلائی مشین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر لیں، ہم اپنا کھانا پکا رہے ہیں اس کے لیے ذکر کر لیں. ہر جگہ ہم ذکر کر سکتے ہیں. تسبیح نہیں ہے تو وہ ہاتھ میں پہننے کی، انگلی میں پہننے کی آ جاتی ہیں، وہ کاؤنٹر ہوتے ہیں، وہ بس ہم اس کو ایک لے لیں کہ ذکر کرتے رہیں گے، زبان ہماری خالی نہ رہے. پھر قضائے عمری، یہ اس کا اہتمام تو ہم رمضان میں خوب کر لیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر قضا نماز کو اس نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 شروع کی نمازیں جو ہیں فجر کے بعد پڑھ لیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز رات میں پڑھ لیں. جو ترتیب جس کو پسند ہو. عصر کے بعد پڑھ لیں. عصر کے بعد سے لے کے جو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک ہم قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس وقت بھی پڑھتے رہیں، آرام سے قضا نمازیں پڑھ لیں.
پھر نیند کے اوقات میں کمی کر لیں، بس اتنے زیادہ نیند سے دور، آرام سے دور چلے جائیں۔ اچھا سوچ کیا ہونی چاہیے ہماری سوچ یہ ہوگی کہ بھائی آرام کی جگہ تو قبر ہے، آرام اور سونے کی جگہ تو قبر ہے۔ اب کوئی کہے گا بھائی آرام اور سونے کی جگہ جنت نہیں ہے؟ نہیں نہیں، جنت تو کس کام کے لیے؟ اور عیش کی جگہ ہے، عیش، وہاں عیش ہی عیش ہے، وہاں نیند نہیں آئے گی، وہاں نیند نہیں آئے گی، وہاں تو عیش ہی عیش ہے، بس عیش کرتے رہو، بس فل آف جوائز جسے کہتے ہیں نا، فل انجوائے کی لائف ہوگی۔ وہ والی لائف کے اندر جا کے وہاں کوئی کیوں سوئے گا؟ ہاں یہاں پہ ہے کہ جی قبر میں سونا ہی ہے، لمبی سوئیں گے۔ ابھی ہم تھوڑی سی مشقتیں کر لیں، پھر قیلولہ کا اہتمام کریں۔ دیکھیں سنت عمل ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، جیسے ایک نیپ کہتے ہیں نا، ایک نیپ لے لیا 10 منٹ کا، 15 منٹ، 20 منٹ کا، چلیں آدھے گھنٹہ، اچھا بھائی کوئی ناراض نہ ہو جائے، 1 گھنٹہ لے لیں، 1 گھنٹے کا نیپ لے لیا، بس 1 گھنٹے بعد اٹھ جائیں، اور پھر اتنے چاقو چوبند ہو جائیں کہ بس رات کو پھر 2 گھنٹے سوئیں گے، دن میں 1 گھنٹہ سو رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ترتیب بنا لیں، ورنہ جس کو اپنی صحت اور اپنی عادت کے مطابق جو سہولت ہو اس حساب سے کر لیں۔ پھر اہل خانہ کی رمضان کے لیے ذہن سازی کریں، دیکھیں ہم خود بھی تیار ہوں اور گھر والوں کو بھی تیار کریں۔ یہ ہمارے اوپر ایک دور فائدے کی چیز ہے۔ جب ہم دوسروں کو تیار کریں گے نا، تو سب سے پہلے میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے کس کے کان میں جائے گی؟ میرے کان میں جائے گی، میرے کان میرے منہ سے سب سے قریب ہیں۔ تو جب میں کسی کو دعوت دوں، اسی طرح آپ لوگ کسی کو دعوت دیں، تو اس چیز کے لیے تیار کرنے میں سب سے پہلے تو آپ خود تیار ہو جائیں گے، دوسرا آدمی عمل پہ آئے نہ آئے آپ تو عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ مردوں کے لیے کہ وہ سگریٹ نوشی اور اس طرح کی چیزوں سے اعتراض کریں۔ پھر روزوں کے مسائل سے واقفیت، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ معلمہ صاحبہ سے بات ہوئی ہے تو معلمہ صاحبہ کا نمبر آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلے پوچھنے ہیں تو وہ مسائل کی واقفیت کے لیے معلمہ صاحبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، ہم خوب اہتمام سے دعائیں کریں۔ دیکھیں جب تک ہم اللہ سے اپنی باتیں اور اپنا آپ منوانے کی عادت نہیں بنائیں گے نا، ہمیں تو اپنا ہر کام اللہ کے حوالے کرنا ہے اور اللہ سے منوانی ہے۔ بس جس وقت یہ مزاج ہمارا بن جائے گا، پھر دیکھیں ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے کام ایسے سلوٹوں میں ہو جائیں گے، ہم نکلیں گے کسی کام سے، دیکھیں گے سامنے سے وہی آدمی آ رہا ہے جس کے پاس جا رہے تھے۔ تو یہ ان چیزوں کا بڑا اہتمام کریں گے۔ پروجیکٹر بند تو نہیں ہو گیا؟ ہاں وہ لائٹ شاید جانے آنے کا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک بس وہ کاشف کی والدہ مسجد میں بھی ہو رہی تھی ان کے کھل گیا دعاؤں کی کثرت کا اہتمام کریں، دعاؤں کی خوب کثرت ہو، ہم خوب روزانہ، میں کیا عرض کروں، اگر آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا لے سکیں نا اس بات کو، تو دعاؤں کو کم از کم ہماری دن بھر کی 1 گھنٹے سے کم تو نہ ہوا کریں، کم از کم 1 گھنٹے کی دعائیں کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 5.5 گھنٹے تک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے دعا کی تھی، 5.5 گھنٹے۔ اور کس کے لیے کی تھی؟ اپنے لیے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو بخشائے تھے، ہمارے لیے کی تھی۔ تو ہم بھی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ آخر میں انشاءاللہ تھوڑی سی دعاؤں پہ بھی ایک آدھ بات رکھیں گے۔ اچھا اخلاق کی درستگی کر لیں، بس ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
ہمارے ہاتھ سے، آپ یقین کریں، میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، بس اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اگر ہمارے ہاتھ سے ہم کسی کو مار دیں، اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو مار دیں، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ہم اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اے کاش ہماری سمجھ میں آ جائے یہ بات، ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے، ہماری تلوار سے، ہماری بندوق سے زیادہ خطرناک ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی ہے۔ پھر اپنی نیت کی درستگی روز کریں گے، ہر عمل سے پہلے کریں گے، عمل کرتے وقت کریں گے، عمل کے بعد کریں گے۔ شیطان اچک کے لے جاتا ہے نیکیاں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو نیت کی درستگی بہت بڑا عمل ہے، 3 وقت کریں گے، 3 وقت، عمل کرنے سے پہلے کریں گے، عمل کرتے وقت کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد بھی کریں گے۔ پھر دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیں گے، بس کسی بھی جھمیلے میں اپنے آپ کو نہیں پھنسائیں گے، کوشش کریں گے بس اس رمضان میں تو میرے اللہ سے تعلق بن جائے، ایک میرا اور میرے اللہ کا تعلق بن جائے، میں بھی اللہ کی پسندیدہ بن جاؤں، میں بھی اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں، میری تکلیف اللہ کو دکھنے لگ جائے، میرے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آنے شروع ہو جائیں۔ بس یہی تو چاہت ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ پھر توبہ کرنے میں اجلت کریں، بالکل وقت ضائع نہ کریں، کوشش کریں جو ہم سے وہ خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کریں، اور دوسروں کو ان امور کے بارے میں تھوڑی توجہ دلا دیں۔ اچھا، یہ ہمارا ماہ شعبان جا رہا ہے، ابھی اس میں رمضان المبارک کے انتظار کا یہ مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا جس قدر اہتمام فرماتے تھے، اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شعبان کے اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو روزے رکھتے، مطلع ابرآلود ہوتا تو 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آتا تھا، اس وجہ سے شعبان کے 30 دن پورے فرماتے تھے اور پھر روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے 30 دن کرتے تھے، پھر روزے شروع ہوتے تھے یکم رمضان سے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا الرؤیتی وافطروا للرؤیتی فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جب دیکھ کر کے روزے رکھنا شروع کرو۔ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ چاند کو دیکھ کے روزے شروع کرو۔ وَأَفْطِرُوا، یہ وہ افطار نہیں ہے کہ جو ہم روزے کی افطار کرتے ہیں، بلکہ روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ کب؟ چاند کو دیکھ کے۔ پس اگر فَإِنْ غُمْ، اگر بدلی ہے، ابرآلود موسم ہے تمہارے اوپر، فَاكْمِلُوا، پس پورا کرو، عدتی شعبان 30، شعبان کے مہینے کی گنتی پوری کرو 30 کی، یعنی 30 دن رکھو۔ اچھا، اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پردے کا خیال کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی یہ ضروری ہے وہ پورا خیال کریں کہ چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا کریں، چاند دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کریں۔ یہ صرف یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ویسے تو اب ظاہر ہے وہ مختلف ٹیکنالوجی آ گئی، مختلف ہو گئے، سوشل میڈیا ہے اور ادھر سے ادھر سے اطلاع تو آئی جاتی ہے، لیکن اگر ہم نے چاند دیکھنے کے لیے خود کوشش کی، بھلے دکھ گیا یا بھلے نہ دکھا، لیکن کوشش کی، بس جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی اس کے بعد تلاش کو شروع کر دی، بھائی مغرب کی جانب ہم دیکھ لیں، وہاں کہیں ہمیں چاند تو نہیں دکھ رہا، اپنی چھت پہ دیکھ لیں، پردے کا اہتمام کرتے کہیں میدان میں آ جائیں، کسی بھی جگہ پہ اب چاند کو یہ کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ سنت زندہ ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل زندہ ہو جائے گا، اور اسی طرح عید کا چاند بھی دیکھنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کر دو، یعنی رمضان مکمل کر لو۔ اگر بادل آ جائیں تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کیجئے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند کیجئے، چاند کو مخاطب کر کے یہ کلمات ادا کیجئے۔ اس میں یہاں ولی اسلام تک ہے نا، ولی اسلام، یہاں تک کی جو دعائیں شروع سے یہاں تک کی، یہ تو ہر نئے چاند کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا ہے، ہر نئے چاند کو۔ اور جو رمضان کا چاند دیکھیں گے اس کے لیے اور اضافہ بھی ہے،
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی. میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. معبود اس چاند کو ہمارے لیے طلوع کر امن و امان اور سلامت روی کے ساتھ اور اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف جلدی کرنے کا ذریعہ بنا. اے معبود اس مہینے میں ہم پر خیر و برکت نازل فرما, ہمیں خیر و بھلائی سے ہمکنار کر دے. اس مہینے میں ہم سے نقصان, تکلیف, مصیبت اور آزمائش کو دور رکھ. کتنی جامع دعا ہے, کتنی جامع دعا ہے. تو ہم یہ دعا بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. یہ روزے کی اہمیت و فضیلت. اب ایک عنوانوں سے ذرا جلدی جلدی دیکھتے ہیں بات. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ, آج ہمارا مزاج پتہ نہیں کیا ہو گیا. آج ہمارا مزاج یہ کہ بھائی جس کے پاس جتنی معلومات ہیں وہ اتنا بڑھیا. اچھا بھائی تمہیں اتنی بات ہے, اور نئی بات بتاؤ, کوئی نئی بات. اچھا پرانی جتنی سیکھی تھیں وہ ہمارے عمل میں آ گئیں. جب اس کا سوال کرے نا تو ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں نہیں. تو بھائی پہلے وہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے سورہ بقرہ سیکھنے میں 7.5 سال لگ گئے تھے. کتنے, کس کو لگے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے حضرت عمر؟ وہ ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ نہ رکتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی عمر ہوتے. وہ شخصیت, خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا لقب پانے والے, اور نامعلوم کتنی فضیلتیں, کتنی فضیلتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پہ میرے 2 ساتھی ہیں, زمین میں میرے 2 ساتھی ہیں. زمین کے 2 ساتھی ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے جبرائیل اور میکائیل ہیں. تو یہ ساری فضیلتوں والے آدمی کو سیکھنے کے لیے سورہ بقرہ 7.5 سال لگ گئے. تو بھائی کیوں لگ گئے اتنے دن؟ اس لیے لگ گئے کہ انہوں نے فرمایا میں جو کچھ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتا تھا جب تک عمل میں نہ آ جائیں آگے نہیں بڑھتا تھا. پھر آگے احکامات سب سے زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا ساری چیزیں آتی چلی گئی تو میں آگے بڑھتا گیا. ہم بھی یہی بن جائیں, بہت زیادہ باتیں جاننے کی کوشش مت کریں, بلکہ جو کچھ ہمیں اب تک معلوم ہے اس پر ہی عمل کرنے میں ہم لگ جائیں, ہم اس پہ لگیں. ایک انتہائی اہم اور قابل توجہ بات دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تر کمالات, قدرت, طاقت کا محور و مرکز ہے. سبھی کچھ وہاں سے تو شروع ہوتا ہے. اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے, یعنی نہ کوئی اس کا مقابل ہے نہ وہ کسی کو جواب دے. بے نیاز ہے, اسے کسی کی حاجت ہی نہیں ہے, اتنا کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ یا حاجت ہی نہیں ہے. اس سب کے باوجود ماہ رمضان مبارک میں وہ اپنے نظام اور مشیت کے امور میں تبدیلی کر دیتا ہے. اللہ اپنے سال بھر کا جو حضرت میکائیل کو دے رکھے نا امور, وہ سارے تبدیل کر دیتا ہے 1 مہینے کے لیے. کیا کرتا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے عرش سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. لو اللہ ہی آ گئے. کیوں؟ تاکہ بندے کا گمان قرب کا بن سکے. ہمیں یوں لگنے لگے ارے میرا رب تو اور قریب آ گیا, اور قریب آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ شیطان مردود جسے روزے قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے, اس ماہ توق ڈال کر سمندر کی تہہ میں قید کر دیا جاتا ہے. لو شیطان کو بھی قید کر دیا. خود بھی قرب حاصل کرنے کے لیے آ گئے اور شیطان کو بھی قید کر دیا. اسے ہم کیا کہیں گے؟ یوں کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خاطر 1 ماہ کے لیے اپنی سال بھر کی ترتیب تبدیل کر دیتا ہے, جبکہ ہم اپنی خاطر بھی صرف اس 1 ماہ کے لیے اپنی ترتیب کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. انتہائی درجے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے. بھائی بدل دینا اپنے روٹین کو, 1 مہینے کے لیے بدل دیں. کیا ہوگا؟ کوئی دنیا کا کام نہیں رکے گا. یقین جانیں کسی کے اچھا ہمیں لگے گا جی فلانا کہیں ناراض نہ ہو جائے, فلانے سے ہمارے تعلق خراب نہ ہو جائے. ایک اللہ سے تعلق بنے گا, سب سے محبتیں خود بخود بن جائیں گی. جب آپ اپنی جائز اور حلال چیزوں سے اس ماہ میں رک سکتے ہیں, پھر ناجائز اور حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ بھائی حلال چیزوں سے تو رک گئے اور حرام سے نہیں رک رہے. کیا خیال ہے یہ روزہ اور یہ نمازیں اور یہ تراویحیں ہمیں فائدہ دیں گی؟ بھائی ہم اپنی جائز اور حلال چیزوں سے تو رک گئے ہیں, لیکن حرام چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. خدا را توجہ کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں. غیبت, جھوٹ, بد زبانی, بدگمانی, بد نظری, رشوت وغیرہ سے حتی الامکان اپنے آپ کو ہم بچا لیں. اچھا یہ قرآن کی آیت ہے, مشہور آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی
یہ رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن کو، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور نشانیاں ہیں اس میں، من الہدی والفرقان، ہدایت کی اور فرق کرنے والی ہے، یعنی کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ میں کسی چیز کو پسند کروں تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ٹھیک بھی ہو، قرآن بتائے گا۔ اگر قرآن نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور میرا کوئی عمل کتنا ہی مجھے نورانی نظر آئے، لیکن اگر قرآن نے نہیں بتایا، حدیث نے نہیں بتایا، تو وہ عمل مشکوک ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں، یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ایک ہے، وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے، یعنی 5واں روزہ، اس دفعہ آزما کے دیکھیے گا، جو 5واں روزہ ہو وہ اگلے سال کے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ انہوں نے یہ قانون بتا دیا اور فرماتے ہیں اس بات کو 50 سال تک ہر رمضان مبارک میں نے دیکھا اور اسے ٹھیک ہی پایا۔ کیسی بڑی بات ہے یہ، کس زمانے کے لوگ مشائخ ہمارے کیسی باتیں بتا کے چلے گئے، آج سائنس والے اپنے آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں۔ اس چیز کو آزما کر آپ بھی دیکھیے گا، اس رمضان مبارک کا 5واں دن وہی ہوگا جو آئندہ رمضان مبارک کا پہلا دن، ڈے جو دن ہوگا نا، اگر فرض کریں اتوار کو پہلا روزہ ہے اور 5واں دن کون سا بنے گا، شاید جمعرات یا جمعرات بنے گا، تو اگلے سال پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا، بس اس سے یہ مراد ہے۔ یہ ان کا تجربہ ہے، کوئی قرآن حدیث سے نہیں ہے، لیکن ایک تجربے کی بات ہے۔ یہ ہمارے رمضان کی یوں سمجھیں کہ لکھ کے ہر آدمی اپنے اپنے کمروں میں لگا دے، اپنے کچن میں لگا دے، کرتے کرتے تھکنا ہے اور تھکتے تھکتے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کرتے کرتے تھکنا ہے اور تھکتے تھکتے پھر کرنا ہے۔ واہ واہ، کیا پیارے جملے ہیں۔ دیکھیں، عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ پچھلے سال ہم میں سے ہر ایک یاد کرے، پچھلے سال رمضان میں آپ نے جو عبادتیں کی تھیں، آج آپ کو اس کی تکلیف اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ کیا تھکے تھے ہم، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر آج بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا، اور جنت میں بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ رمضان میں طبیعت جب بھی سستی کی طرف جانے لگے، ہمیں تھکاوٹ کا احساس شدت سے ہونے لگے، اسے قرآن کے یہ 2 لفظ یاد دلا دو، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، بس کیا پتہ زندگی کے آخری دن ہوں۔ جان بوجھ کر تھکنا ہے، جان بوجھ کر تھکیں۔ اہل دل حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر بات کہہ دیا کرتے تھے، ہم بھی رمضان مبارک میں آرام کو خیر بات کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں، ایک مہینہ ایسا بھی تو ہو جائے جس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترستی ہی رہ جائیں، اچھی بات ہے اگر جسم کو تھکا دیں۔ ہاں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں گے، یا اللہ، زندگی کا 1 مہینہ تو ایسا گزارا تھا، 1 مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھیں، جسم آرام کو ترستا تھا۔ یہ والا ذرا مزاج بنائیں گے اس رمضان میں، یہ مزاج بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یقین ہو، دیکھیں یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ہمیں یقین ہو کہ ہمارے یہ صغیرہ و کبیرہ جو گناہ ہے نا، صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہیں۔ جب تک ہمیں وہ کہتے ہیں نا، دنیا کے مزے نقد ہیں اور آخرت ادھار، تو ایسے ہی سزا بھی دنیا کی نہیں ہے، ہمیں نہیں ملے گی، آخرت میں وہ دیکھیں گے، وہ ادھار پہ ہی ہے۔ تو لیکن جو آدمی، وہ کہتے ہیں نا اہل بصیرت ہوتے ہیں، جنہیں چیزیں دکھتی ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی اپنی خطاؤں کی جو ہے نا سزائیں دنیا میں دکھنے لگ جاتی ہیں۔
شامت اعمال، اپنی اعمال کی وجہ سے جو ہم پہ شامت آ رہی ہے ہم روز بھگت رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نظریں ہی بند کر لیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، کسی اور وجہ سے ہو گیا ہوگا، ہمارے اپنے کیے دھریں۔ ایک دن نماز میں سستی کر کے دیکھیں، آئندہ 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ اگر توجہ کریں تو پتہ چل جائے گا واقعی نماز میں ذرا کوتاہی ہو گئی۔ تلاوت ذرا آگے پیچھے کر کے دیکھیں، فوراً پتہ چلے گا، لیکن یہ والی نگاہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم تلاش کریں، ایک اور چانس مل جائے۔ یہ انسان کی خواہش ہوگی، وہ ہم نے آخری کلاس کی تھی نے، یا لیتنی، وہ 9 باتیں بتائی تھیں، 9 باتیں کہ مرنے کے بعد وہ خواہش ہی کرے گا ایک اور چانس۔ تو یہاں پہ بھی یوں لے لیں، ایسا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دے کر ایک موقع اور عطا فرما دیا۔ کسی بندے سے غلطی ہو جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ ایک چانس اور دے دیں بھائی۔ کوئی ہمارا نوکر ہو نا، کوئی ہمارا ملازم ہو، کوئی گاڑی چلا رہا ہو، ڈرائیور ہو، بھائی ایک چانس دے دیں بھائی، غلطی تو ہو گئی لیکن ایک چانس دے دیں یار، ایک چانس دے دیں آپ۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی، ہمیں اپنی جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے پکڑ ہونی تھی اس کے لیے ایک چانس دے دیا، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کے بخشوانے کا ایک چانس اور عطا فرما دیا، شیطان کو قید کر دیا۔ لو کتنے سارے اللہ تعالیٰ نظام بنا رہے ہیں، شیطان کو قید کر دیا، چیونٹیاں، پرندے، مچھلیاں سب کو دعا میں لگا دیا، بندے کو بتا دیا تم جو بھی مجھ سے مانگو گے ہم قبول کریں گے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہی کا ہے ہمارے لیے، وہ بخشش کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانگے تو پھر غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بلکہ کسی کو اتنا موقع دیا گیا پھر بھی غفلت برتے، پھر غصہ بھی بہت زیادہ ہی ہوگا۔ بزرگوں نے بتائی ہیں یہ سب باتیں، ہم بھی توجہ میں لے آئیں۔ اپنے تمام گناہ یاد کریں، ہم اپنے تمام گناہ یاد کریں اور اس وقت تک ان کی معافی مانگیں جب تک دل کو معاف ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے۔ ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے، ارے میں اتنی گڑ گڑا کے رو لی، اتنی میں نے اللہ سے گریہ زاری کر لی اور اللہ سے ایسی اپنی سیٹنگ بنا لی، اپنا معاملہ ایسا درست کر لیا کہ بس اب مجھے اطمینان ہے کہ میرے جو گناہ تھے اللہ نے صاف کر دیے ہوں گے۔ اس وقت تک ہم روتے رہیں، اس وقت تک گڑ گڑاتے رہیں، اس وقت تک مانگتے رہیں اللہ سے، اس وقت تک مانگتے رہیں، اس وقت تک توبہ کرتے رہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن جائے اس رمضان میں۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں رحمت اور لعنت، ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک اللہ کی لعنت ہے۔ کیا خیال ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ در حقیقت جو معافی ہے نا، معافی وہ ہمارے گناہوں کی یہی مقصد ہے جس کے لیے رمضان آ رہا ہے، لیکن آگے بہانے بنا دیے۔ اچھا جو روزے رکھے گا سب گناہ معاف، جو رات کو قیام کرے گا، کھڑے ہو کے نفلیں پڑھے گا، اس کے سب گناہ معاف۔ اچھا جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے سب گناہ معاف۔ جیسے کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت تلی ہوئی تو ہے، کسی طرح بندوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ بات لیکن بڑی چوکنے کرنے کی ہے، بڑی الرٹ ہے، الارمنگ ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، رحمت اور لعنت ایک وقت میں جمع نہیں ہوتی گی، ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے پر لعنت بھی برسے، اسی بندے پر رحمت بھی اللہ کی برسے، کیسے ہوگا؟ بلکہ لعنت والے تمام اعمال سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق جب ہی ہوں گے اور ہم پر رحمت کی برسات جب ہی ہوگی۔ اللہ کی لعنت کے اسباب قرآن میں 2 تو بیان کر دیے، وہ تو کم از کم ہم دیکھ لیں اور ان سے تو بچنے کی کوشش کر ہی لیں، ان 2 چیزوں سے تو بچ ہی جائیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کے ہیں، قرآن کی آیتیں۔ اللہ کی لعنت کے سبب، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بس ہم جھوٹ بولنے کا تو طے کر لیں کہ اس رمضان میں کم از کم تو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، نہیں بولنا، مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 44، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا ظالم اس کو نہیں کہتے جو صرف اور صرف کسی کو مار دے، کسی کے ساتھ برا سلوک کر دے، نہیں، ظالم بڑی وسعت کے ساتھ بہت بڑی تشریح ہے۔ وہ کیا؟ ظلم کہتے ہیں
ہر اس چیز کو کہ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا جو مقام اور مقصد ہے اس سے ہٹ کے سلوک کر دیا جائے. بس یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے. تو ہم ذرا اس پہ تشریح کے اندر غور کریں گے نا. اگر اللہ نے آنکھ دی ہے جن چیزوں کو دیکھنے کی، ہم نے غلط استعمال کیا، ظلم ہو گیا. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں کس کام کے لیے، ہم نے غلط استعمال کر لیا، ظلم ہو گیا. ہمیں اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی دی ہے کس کام کے لیے، ہم نے اس کو اس مقصد کی جگہ کہیں اور استعمال کر دیا، ظلم ہو گیا. تو ہم تو یہ ظلم والی کیفیت سے جب بھی بچیں گے جب اپنے آپ کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، سب چیزوں میں اللہ کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہو کے چلیں گے. اگر اس کے خلاف گئے بس ظلم ہو گیا. ظلم ہے وہ ظلم ہے. تو ہم ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم، رحمت ہوگی نہیں اس پہ. تو یہ ہمیں ان دونوں چیزوں میں بہت توجہ کرنی ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرنی ہے. اب دیکھیں وہی چیز آ گئی، احتیاط اور اہتمام. ہمیں احتیاط کرنی ہے کچھ چیزوں سے اور کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. وہ کیا ہیں؟ احتیاط اس بات کی اپنے آپ کو تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم بچائیں گے. یہ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. اور اہتمام کس چیز کا؟ اہتمام اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائیں گے. یہ سب کریں گے کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے تاکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے. اور جسے اللہ اور رسول کی رضا مل گئی وہ کامیاب ہے. فقد فاز فوزا عظیما. یقیناً یہ زبردست بڑی کامیابی والے لوگ ہیں. پھر یہ ایک بات ہے، پورے سال کا قلب ہے. رمضان کیا ہے؟ پورے سال کا دل ہے. حدیث پاک میں کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے یعنی دل ہے. اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پورے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح تو پورا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب. تو یہاں پہ اس کو دل کہہ دیا. کیا مطلب؟ جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا، جس کا رمضان خراب اس کا پورا سال خراب. اسی لیے امام ربانی حضرت مولانا مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے، بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان مبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. اتنی بھی نہیں ہے. تو رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، نازل ہو رہی ہیں ہر وقت. فرشتے ہمارے اطراف میں ہیں. ہمیں محسوس ہونا لگ جائے کہ میرے اطراف میں تو فرشتے ہیں، مجھے گھیرے ہوئے ہیں فرشتے. اب مجھے کیسے کام کرنے چاہیے؟ بھائی میں اچھے لوگوں میں رہوں تو میں اچھے کام کروں نا، میں بروں میں جاؤں تو میں برے کام کروں. اب میں فرشتوں کے ساتھ ہر وقت چل رہی ہوں. میں گھر میں ہوں تب بھی فرشتے، میں اپنے کام کر رہی ہوں تب بھی فرشتے، میں نماز میں ہوں تب بھی فرشتے، میں کہیں جا رہی ہوں آ رہی ہوں ہر وقت میرے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں. تو مجھ میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ فرشتوں والی ہونی چاہیے. یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتی رہوں، اس پہ چلتی رہوں. سیدھی سمجھنے کی آسان باتیں ہیں، بالکل سیدھی. رمضان المبارک کا استقبال لیکن کیسے کریں؟ دیکھیں رمضان مبارک کا استقبال مگر کیسے؟ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، رمضان مبارک کی آمد سے قبل خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے. آئیے ہم بھی سیکھتے ہیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، کن کاموں سے ہماری عبادات قبول ہوں گی اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا کی ٹو سکسیس، یہ کامیابی کی چابی عاجزی. اپنے آپ کو عاجز بنا دے. عاجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کہتے ہیں بے بس ہو جانا. بس میرے تو بس میں کچھ ہے ہی نہیں، عاجز ہو گئے. بھائی وہ کہتے ہیں نا یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا جی، یہ رستہ چلتے چلتے ڈیڈ اینڈ آ گیا، اب اس کے آگے رستہ ہی نہیں ہے، آگے تو دیوار چنی ہوئی ہے، دائیں بائیں بھی رستہ کوئی نہیں ہے. ایسے ہی عاجز ہو جائے ہم اپنے ہر کام میں، ہر چیز میں. یا اللہ
یا اللہ ہمارے اندر طاقت تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، ہاتھ تو دور کی چیز ہے، ہم تو زبان نہیں، زبان بھی بہت دور کی چیز ہے، ہم اپنی آنکھ کی پتلیاں ہلکی سی ہلا نہیں سکتے۔ یا اللہ ہم تو اتنے عاجز ہیں، تیری دی ہوئی توفیق ہے، تیرے دی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، اللہ کے سامنے بس اپنی عاجزی پیش کرتے رہے۔ پھر ہے انکساری اور عاجزی میں تھوڑا سا بس فرق ہے۔ عاجزی کے اندر اپنی بے بسی ظاہر کرنی ہے، میرے بس میں کچھ نہیں۔ انکساری میں اپنی چھوٹا پن بیان کرنا ہے، میں بہت ہی نچلے درجے میں سارے کام کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، میں اعلیٰ درجوں والے کمالات تو پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا مزاج ہو جائے، ہم انکساری اختیار کرنے والے بن جائیں، زبان سے نہیں ہمارا عمل بتا رہا ہو۔ اور پھر توبہ کریں۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جس سے غلطی ہوتی ہے، جب غلطی کرے گا تو پھر توبہ بھی کرے گا۔ تو ہم سب سے تو غلطی ہوتی ہے، ہم تو انسان ہیں، وہ کہتے ہیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، تو ہم سب توبہ کریں گے۔ اچھا یہ تین باتیں کیا خاص بات ہے اس میں؟ ان تین باتوں میں یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا خاصیت ہے اس میں؟ ایک بہت ہی یونیک، بہت ہی ڈسٹنگوش، بہت ہی، یعنی میں کیا عرض کروں، بہت ہی زیادہ جو کھینچنے والی بات ہے نا، وہ ان تین میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تین وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو اپنی تمام صفات اور قدرت کے باوجود، یہ تین چیزیں اللہ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ یہ تین چیزیں اللہ کے پاس نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ عاجز تھوڑی ہوتے ہیں، کبھی جس چیز کا ارادہ کرے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ عاجز ہی نہیں ہے، اللہ میں انکساری ہے ہی نہیں، اللہ تو کمالات کے شہنشاہ ہے، اللہ کے پاس تو تمام کمالات ہیں، اللہ کے اندر انکساری کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کے پاس انکساری ہے ہی نہیں۔ اور توبہ، جب کوئی غلطی کرے تو توبہ کرتا ہے نا، اللہ سے تو احتمال ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے گی کبھی۔ تو پھر اللہ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم اس کا اتنا اظہار کریں، اور اللہ کو بہت پیار آتا ہے انہی تین صفات کے اوپر۔ یہ ہم اپنے اندر میں پیدا کر لیں اس رمضان میں۔ اچھا یہ بھی بات بڑی اہم ہے، ہمیشہ اچھائی تلاش کریں، بھلائی تلاش کریں، ہم برائی کی باتیں نہ سنیں نہ کسی سے کریں۔ کوئی ہمارے سامنے کوئی برائی کسی کی بتا رہا ہو نا، کسی کی کوئی خامی بتا رہا ہو، بھائی سن تو لو، بھائی یوں ہوا تھا، بھائی نہیں سننی، ہمیں تو اچھائی کی باتیں تلاش کرنی ہے۔ مومن کا زیور ہے، ہر اچھی بات مومن کا زیور ہے، وہ ہمیں اپنے زیورات جمع کرنے ہیں، ہمیں وہ والے زیورات بھی جمع کرنے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھائی اور بھلائی تلاش کریں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہر موقع پہ تھوڑی ڈھونڈ سکتے ہیں، ہر موقع پہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا اس کی دو مثالیں ہمیں پتہ چلی تو سوچا آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ پہلی مثال، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ شاگرد جو تھے وہ انتظار میں رہتے تھے کہ بھائی امام صاحب ہر وقت یہی کہتے ہیں بھائی اچھائی تلاش کرو، ہر چیز میں اچھائی تلاش کرو۔ اب وہ وہاں سے گزرے، کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا، کچرے کے ڈھیر کے اندر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا جو جلا ہوا تھا، اور اس کا سارا جسم پھٹ چکا تھا اور آلائش پوری باہر نکلی ہوئی تھی۔ شاگردوں نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب استاد جی ذرا بتائیے تو اس مرے ہوئے کتے میں کہاں سے اچھائی ڈھونڈیں؟ امام صاحب نے تھوڑی دیر دیکھا، کہنے لگے کچھ بھی کہو، اس کتے کے دانت کتنے چمک رہے ہیں، دیکھو دانتوں پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوا، نہ آگ کا اثر ہوا نہ ہی کسی اور چیز کا، اور دانت ایسے کے ایسے ہی رکھے ہوئے، کتنے چمک رہے ہیں۔ ان کو دکھ گئی نا اچھائی، دکھ گئی نا۔ اچھا ایک اور کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ یہ بتائیں کہ سب میں اچھائی تلاش کر لیتے ہیں، شیطان میں بھی تو اچھائی تلاش کر کے بتائیں، آپ کہتے ہیں ہر جگہ ڈھونڈو، تو شیطان میں کیا اچھائی ہے؟ شیطان کی اچھائی تو کوئی بتا دے۔ بڑا مشکل سوال آ گیا، اور بہت ہی بھاری سوال آ گیا، کیونکہ شیطان اور اس میں کوئی اچھائی، وہ تو راندہ درگاہ ہوا، وہ تو اللہ کے یہاں مردود ہے، جو اللہ کے یہاں مردود ہے اس میں بھی کوئی اچھائی ہوگی؟ ہے ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈ لی۔ ان میں سے کسی نے کہا بات یہ ہے جب اللہ نے اس کو مردود کر کے اور کہا کہ چلا جا، اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی،
اور اسے یہ بالکل اچھی طرح اللہ کو اس نے دیکھ رکھا، اللہ کے دربار میں وہ رہتا تھا، سارا غیب کا نظام اس نے دیکھ رکھا، ساری چیز پہ اسے یقین ہے، جنت اسے پتہ، جہنم اسے پتہ، ساری چیزیں اس کی دیکھی بھالی ہیں، اور اسے یہ بھی پتا کہ میں نے جو یہ نافرمانی کی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے ہی میں مردود قرار دیا گیا ہوں۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی اسی حرکتوں اور انہی کاموں میں وہ اس وقت سے لگا ہے، ساری امت کو، سارے انسانوں کو بہکاتا ہے اور انہیں گمراہ کرتا ہے، خود بھی غلط رستے پہ تھا، اوروں کو بھی غلط رستے پہ چلاتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، اور یہ جانتا ہے کہ میں یہ جتنے غلط کام کر رہا ہوں اس سب کی سزا بھی مجھے بھگتنی ہے۔ ہم آپ سب سے زیادہ اس کا یقین ہے کہ ہاں مجھے سب ملنا ہے، لیکن کیا مستقل مزاج ہے، کیا مستقل مزاج ہے، کیا کنسسٹنسی ہے اس کے اندر، کیا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ وہ بدلتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اندر میں کوئی تبدیلی ہی نہیں لاتا، وہ تو بس لگا ہوا ہے، وہ برائی میں اور خرابی میں اتنا مستقل مزاج ہے۔ ہم اچھائی میں اور بھلائی میں مستقل مزاج نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ سیکھ لیں نا، شیطان سے سیکھ لیں، شیطان سے سیکھ لیں بھائی۔ پھر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو نقل فرمایا، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کو حاصل کرے گا، ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض کیا، یعنی نفل کا درجہ فرض کے برابر ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے، فرض 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، یعنی زکوٰۃ، فطرہ، خیرات بھی اس میں خوب کثرت سے کی جاتی ہے۔ تو یہ پوری حدیث ہم سب نے، اکثروں نے سنی ہوئی ہے، یہ حدیث بھی کافی لوگوں نے سنی ہے۔ اس مہینے میں عموماً کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر آدمی کو دیکھیے گا آپ، اس کے رزق میں سال بھر کی نسبت اس کی اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ سال میں سب سے زیادہ رزق میں وسعت رمضان میں ملتی ہے، ہر آدمی کو، ہر ایک کو۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے، آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ کس پہ بھی؟ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ رمضان مبارک برکات و خصوصیات۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جھوٹ تو چھوڑ دیں۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے اصل مقصد، نفس ہمارا پاک ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے، اس کی دھلائی ہو جائے، منجھائی ہو جائے، چمکائی ہو جائے، پالش ہو جائے، خوبصورت، حسین، دھلا ہوا، سجا ہوا، چمکتا ہوا دل نکل کے آ جائے اس رمضان کے بعد۔ بس یہ ہے مقصد، یہ ہے مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ لغو بات، فحش گفتگو سے حقیقت میں رکنا ہے۔ پھر اگر روزے کی حالت میں کوئی تمہیں گالی دے دے، تمہارے ساتھ جاہلانہ طرز عمل اختیار کرے، تو اس سے کیا کہو؟ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ جس طرح روزے دار ہوں کہہ کر ان کاموں سے بچو گے، اسی طرح باقی زندگی ان سے بچنے کی عادت بن جائے گی۔ جو فحش، بے حیائی، لغو باتوں سے بچ گیا، وہ باقی گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا۔ رمضان کے ایک روزے کی اہمیت اب یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، کتنے اہم ہیں یہ روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی، یعنی سفر کا ہو عذر یا مرض کا ہو، چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتے۔
روزے کی فضیلت دیکھیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئیں اور پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی. ان کے منہ کی بو، بعض لوگ اس کو غلطی میں کیا کہہ دیتے ہیں، بدبو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے ہم بدبو کہہ دیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بو ہے، اسمیل ہے، بس ایک اللہ کے. اچھا یہ وہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے منہ گندا رکھا ہوا ہے، مسواک نہیں کیا، ٹوتھ برش نہیں کیا ہوا، منہ سے بو آ رہی، وہ نہیں. یہ میدے کی ہوتی ہے. بھوک سے میدے سے ایک مہک سی اٹھتی ہے، میدے سے اٹھتی ہے. جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا بھوک میں بہت شدت سے، تو یہ منہ سے مہک سی آتی ہے. یہ اللہ کے مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. اچھا دوسری کیا بات ہے، اس امت کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے. جنت ان کے لیے ہر روز سجا دی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عنقریب میرے نیک بندے، پسندیدہ بندے مشقتیں اپنے سر سے ہٹا کر میری طرف آ جائیں گے. اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں بآسانی چلے جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو رک ہی جاتے ہیں. رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے. یہ آخری رات ہے، آخری رات. 3 باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے رمضان میں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 3 باتوں کا اہتمام کرتے تھے. پہلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں میں بہت منہمک ہو جاتے تھے اور گریہ زاری کرتے تھے، بس روتے ہی رہتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہانا آ جائے. یقین کریں یہ وہ گر ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. ہمیں یہ صفت پیدا کرنی ہوگی. شروع میں تو شاید آنسو نہ نکلیں، رونے کی صورت ہی بنا لیں، رونے کی صورت ہی بنا لیں. اور میں کیا عرض کروں، ایک جگہ کہیں پڑھا بڑی پیاری بات، ارے بھائی اگر رونا نہیں آ رہا ہو تو یہ سوچ کے ہی رو پڑو کہ یا اللہ ہم کتنے سخت دل ہو گئے، ہمیں تو رونا ہی نہیں آ رہا. اسی پہ افسوس کر کے رو پڑو، اسی پہ رو پڑو. دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے، بہت زیادہ، اتنے لگ جاتے تھے کہ عام زندگی میں ہی بہت مجاہدہ، لیکن رمضان میں وہ میں نے کہا نا کرتے کرتے تھکنا ہے، تھکتے تھکتے کرنا ہے. تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح بھاگنے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے، بہت تیزی سے، تیز رفتاری سے جو ہے نا صدقات خیرات. زکوٰۃ تو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنی ہی نہیں اور نہ انہوں نے کبھی دی، لیکن صدقات خیرات بڑی وافر مقدار میں کرتے تھے. ہم بھی کرنے والے بن جائیں، ہم بھی بن جائیں. رمضان مبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 4 کام کرنے کی بطور خاص ترغیب دی. اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار ہی نہیں ہے. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. دوسری 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو ہماری ہمیشہ سے ہی ہیں، جنت کی طلب، جہنم سے خلاصی، جہنم کی آگ سے پناہ. قرآن اور رمضان، قرآن اور رمضان کی نا بڑی نسبت ہے، بہت نسبت ہے. دیکھیں پہلی کیا کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہو گئے. پھر اگلی بات، جب تک اللہ کے حضور تلاوت قرآن کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سکینہ بن کر نازل ہوتی رہتی ہے. جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس پہ سکینہ برس رہی ہوتی ہے. اسی طرح روزے دار پر سحری سے لے کے افطار تک اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، اس پہ بھی سکینہ برستی رہتی ہے. دونوں کا ایک جیسا ہو گیا. پھر روزے قیامت اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے دونوں کو شفاعت کا حق دیں گے. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا اور تیری تلاوت بار بار یہ کرتا تھا، یا اللہ اس کا میرا تعلق تھا، تو میری سفارش پہ سے جنت میں داخل کر دے. روزہ کیا کہے گا؟ روزہ بھی شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر بھوکا پیاسا رکھا اور اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، یا اللہ اس کی بخشش کر دے. دونوں کو شفاعت کا حق ملے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا اس کی ذات کا حصہ ہے. اسی طرح روزہ اللہ کے لیے ہے. دیکھیں ایک کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور دوسری چیز اللہ کے لیے ایکسکلوسیو ہے، صرف اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے. روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے کوئی کر سکے.
میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی، فلانے صاحب خوش ہو جائیں، کوئی ہوگا؟ کوئی بھی نہیں خوش ہوگا. او بھائی روزہ رکھا، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ لیکن اللہ کے لیے رکھا، اللہ خوش ہوں گے. اسی لیے تو یہ روزے کی عبادت اخلاص والی ہوتی ہے. بہت اخلاص ہوتا ہے اس روزے کی عبادت میں. اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں. روزے کے بدلے اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائیں گے. تلاوت قرآن کو کثرت سے کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی مثالیں، کیسے کیسے لوگ گزرے جو انہوں نے قرآن کیسے پڑھتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن. حضرت امام ابو حنیفہ ماہ رمضان میں 61 قرآن، ماہ رمضان میں 61. یہ تو پورے سال بھر، یہ سال بھر روزانہ ایک قرآن. امام ابو حنیفہ ماہ رمضان میں 61 قرآن، 2 قرآن، ایک صبح کا ایک رات کا، ایک صبح کا ایک دن کا ایک رات کا، اور ایک قرآن پورے تراویحوں کا. حضرت امام شافعی رمضان میں 70 قرآن. حضرت امام احمد بن حنبل ہر روز ایک منزل ہفتے میں قرآن ختم ہو جاتا تھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن فجر تا ظہر پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث ہی فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں ماہ رمضان میں گھریلو مشاغل کے ساتھ 15-20 سپارے روز ہی تلاوت کر لیتی تھیں، روز کر لیتی تھیں. خواتین اور رمضان، اب یہ خواتین کو ایک اشکال ہوتا ہے، بہت زیادہ، بہت عام ہے. دیندار خواتین کو ہوتا ہے، دیندار خواتین کو بہت اشکال، دل پہ بڑا بوجھ آ جاتا ہے. کس بات سے؟ اس بات سے عصر تا مغرب ہمیں عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا، یا سحری کے وقت میں بھی ہمیں تہجد صحیح پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ عبادت کا وقت نہیں ملتا. یہ بڑا اشکال ہے، بڑی شکایت ہے، بڑی شکایت. اب اس شکایت کا جواب تو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. حقیقت میں ان کو تو 3 گنا عبادت کا ثواب ملتا ہے، ان کو 3 گنا عبادت کا. ہم یہ نہ سمجھیں ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، عبث ہے، بیکار ہے. نہیں نہیں نہیں، ان کا 3 گنا عبادت کا ثواب ہے. ویسے روزے کی حالت میں افطاری تیار کرنے کی مشقت کا اجر ہے. یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بہت اجر ہے، بہت اجر ہے. دوسرا، روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کا اجر. بھائی ساری افطاری تیار کی ہے تو روزے داروں نے روزہ افطار کیا نا، تو جب روزہ افطار کیا تو اس کا اجر ملے گا، اجر ملے گا. اور تیسرا، مصروفیت کی وجہ سے جو عبادات نہ کر سکی اس کا قلق اور افسوس ہوگا نا، ایک دل میں بوجھ آتا ہے، بوجھ آتا ہے. یہ تمنا کرنا کہ ہم فارغ ہوتے تو مزید عبادت کرتے، خود باعث اجر ہے. اس نیت کے اوپر ہی اللہ کا اجر مل رہا ہے. 3 گنا ہو گیا، 3 گنا، 3 گنا. کام نہیں کیا پھر بھی اتنا اجر مل گیا. اور ان سب کے ساتھ یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا، ان مصروفیات کے ساتھ خواتین اگر استغفار، درود شریف اور کلمے کا ذکر کرتی رہیں تب تو نور علی نور، نور علی نور. یہ ہم کر بھی سکتے ہیں. استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، کلمے کا ذکر کرتے رہے، ہر کام کرتے رہے، اس کے ساتھ یہ بھی کرتے رہے. پروجیکٹر بند ہو گیا کیا؟ کھول لی؟ ہاں کر رہے. تو یہ ان مصروفیات کے ساتھ گھر کی خواتین بآسانی زبان پہ تو نہیں، ان کے ہاتھ چل رہے ہیں نا، ہاتھ، لیکن زبانیں تو فارغ ہی ہوتی ہیں. تو زبانوں سے اپنے ہم استغفار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی کر سکتے ہیں، اور کلمے کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، جو تسبیح جس کو چاہے، جو تسبیح پڑھنا چاہے. روزہ رکھنے سے، اچھا یہ بھی ایک اشکال ہے، روزہ رکھنے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. لوگوں کو لگتا ہے ہم روزہ رکھیں کمزور ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگ جو گزرے، 3 کھجور کھا کر پورا دن گزار لیتے تھے. دنیا کے 3 طاقتور ترین جانوروں کے حالات بتاتا ہوں آپ کے سامنے. یہ 3 دنیا کے طاقتور ترین جانوروں کے حالات ہیں. پہلا شیر جو ہے نا، پورا ہفتے میں 1 دن شکار کرتا ہے، پورے ہفتے میں 1 دن شکار کرتا ہے. بس 1 دن شکار کر کے پورے ہفتے ریسٹ. تو اس کی طاقت میں کوئی کمی، اور یہ روزانہ کھاتا ہے؟ نہیں. پھر مگرمچھ کیا ہے؟ مگرمچھ 700 کلو 800 کلو وزن کے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں، 1000 کلو تک کے بھی ہوتے ہیں. اور روزانہ کھاتے کتنے ہیں؟ روزانہ یہ 700 گرام، 1 کلو بھی نہیں، 700 گرام. بس اس سے بھی ان میں طاقت رہتی ہے، ان میں طاقت رہتی ہے. تو ان کو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. کم کھایا تو کوئی کمی نہیں ہوئی.
پھر دنیا کی سب سے بڑی نظر آنے والی مخلوق نیلی ویل مچھلی ہے، بلو ویل جسے کہتے ہیں، بلو ویل. یہ نیلی ویل مچھلی جو ہے نا، یہ روزانہ 100 کلو وزن بڑھتا ہے اس کا. کتنا؟ 100 کلو وزن اس کا روز بڑھتا ہے، روز. اور جب یہ پوری اپنے بڑے سائز پہ آ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ایڈلٹ سائز، جوانی جسے کہہ لیں، اس پہ آ جاتی ہے 1.5 لاکھ کلو وزن ہو جاتا ہے اس کا. کتنا؟ 1.5 لاکھ کلو. تو پھر کھانا کتنا کھاتی ہوگی؟ وہ ہو 100 کلو روز بڑھتا ہے، اس کے لیے کتنا کھانا کھانا پڑتا ہوگا. اللہ نے عجیب ہی نظام بنایا ہے. اللہ ہی جانے. اللہ نے سمندر میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ٹائپ جو نظر آنکھوں سے بھی نہیں آتے، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ کثرت سے سمندر میں رکھ دیے. یہ بس منہ میں پانی اپنے لیتی ہے، اس کے ایک چھنی سی لگی ہوئی ہے، اس میں فلٹر ہو کے نا اور پانی نکل جاتا ہے اور وہ بیکٹیریا اندر پھنس جاتے ہیں، اور وہ بس وہی اس کی غذا ہے، وہی غذا ہے. کیسے اللہ کا نظام چل رہا ہے. تو ہمیں بھی روزے سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. یہ تفصیلات میں نے یہاں لکھ بھی دی ہیں، پھر کسی وقت کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیجیے گا. اللہ کریم اپنے بندے سے محبت کرتے ہوئے اسے بخشنے کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش کے انداز یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کیسے یعنی اللہ نے ہمارے لیے کتنی سہولتیں پیدا کر دی. یہ 12 انداز ہم نے نکالے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن ابھی ہمارے علم میں اتنی آئے، غور کرنے میں وقت لگتا ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے میں. سرکش شیاطین کو قید کر دیا، بھائی یہ تو سبھی کو پتہ ہے، بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر اعمال کی قیمت بڑھا دی، بھائی نفل فرض کے برابر، فرض 70 گنا کر دیے، بڑھ گئی نا قیمت. بوقت افطار دعا کی قبولیت ہو رہی ہے، 30 چیک دے دیے، 30 چیک. وہ کہتے ہیں جی 3 اوقات ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک منصف بادشاہ، دوسرا مظلوم، اور تیسرا جو روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے. اب ہم تو اپنے افطاری میں اتنے لگتے ہیں کہ دعا کا وقت ہی نہیں ملتا. کم از کم 10 منٹ پہلے سب کام چھوڑ کے ہم بیٹھ جایا کریں. کیوں؟ اللہ ہماری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے نا، مجھ سے کچھ مانگ لے. یوں کہیں، یہ میں نے لکھ دیا کہ 30 چیک ہمیں ملے ہوئے، 30 بلینک چیک ہیں، بلینک چیک. اس میں اماؤنٹ ہمیں خود بھرنا ہے، یعنی دعائیں ہمیں خود بھرنی ہیں کہ ہمیں کتنی دعائیں مانگ لیں جو اللہ قبول کر لیں. بھئی ایک چیک سے وہ کیش ہوگا، دوسری سے دوسرا، تیسری، چوتھی، 30 دنوں کے 30 چیک ہیں ہمارے پاس افطاری کے وقت. ہم اس میں دعائیں مانگ لیں، خوب دعائیں مانگیں جتنی ہم مانگ سکتے ہیں. جب ہم ان دعاؤں کو خوب قبولیت کے لیے لے آئیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی. ہم مانگنے والے بن جائیں، دینے والا تیار ہے، ہم مانگ ہی نہیں رہے. تمام مخلوق روزے داری کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے. ابھی بات آئی سمندر میں مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں، درند پرند، ہواؤں کی مخلوق، سب، ایون بعض دفعہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو سبھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. بخشش کا بہانہ ہے نا یہ بھی. ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بری کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس پہ پورا ایک الگ موضوع ہے، ابھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے اس کو. آخری رات یہ مہینے بھر کے برابر اس میں خلاصی ہوتی ہے، یعنی پہلے دن 10، دوسرے دن 10، تیسرے دن 10، چوتھے دن 10، ہر دن 10 لاکھ چھوڑے جا رہے ہیں. آخری دن ان سب کا مجموعہ ٹوٹل جو گرینڈ سم کریں گے نا، وہ جتنا آئے گا وہ ایک رات میں آخری چھوڑے جاتے ہیں. اس ایک آخری رات میں مہینے کے برابر خلاصی ہوتی ہے، اتنے جہنمیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر چاند رات جسے ہم کہتے ہیں نا، چاند رات لیلۃ الجائزہ، اس پہ بھی ایک الگ چھوٹا سا مضمون رکھا ہے، وہ انشاءاللہ آگے لے آتے ہیں. عید کا دن عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. روزے قیامت، روزہ شفیع ہے ہمارا. قیامت کے دن شفاعت کا حق ملے گا، قرآن کو ملے گا، اس کو ملے گا. 3 چیزوں پر تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ہمارے، روزے پر، تراویح پر اور شب قدر پر. عبادت کرنے سے تمام عبادات کا اجر ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے. یا دوسری روایت میں آتا ہے روزے کا بدلہ اللہ خود ہی ہیں، اللہ ہیں.
اب یہ شب قدر کے اوپر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا 1-2 منٹ کا بریک کر لیں, گلا بھی سوکھ گیا, ذرا پانی وانی پی لیں, 1-8 منٹ بس پانی پی لیں سب لوگ, پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اسے.